بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنجیر بہلتی رہی بستر بے رہا گرم، ایک دم میں سر عرش گئی آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج شریف اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب علیہ السلام کو دیا ہوا ایک عظیم معجزہ ہے، ایک بہت بڑی شرافت اور کرامت ہے۔ معراج شریف کے حوالے سے چونکہ ہم تذکرہ سنتے ہیں اور سننا بھی چاہیے، ہمارا ایک خاص تعلق ہے معراج کے واقعے کے ساتھ۔ ایک تعلق ہمارے عقیدے اور ایمان کا ہے کہ ہم اس پر یقین اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ معراج کا واقعہ برحق ہے، قرآن عظیم الشان میں اس کا بیان ہوا ہے، پھر حدیث مبارکہ میں اس کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اس میں 3 درجات ہے، 3 مراحل ہے۔ ایک درجہ آقا علیہ السلام مبارک مکہ مکرمہ اپنی خالہ کے بیٹے کی گھر سے، میانے کی گھر سے تشریف لے گئی ایک ہی رات میں، رات و رات بیت المقدس کی طرف، اور وہاں مسجد اقصیٰ میں انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس مقام پر آپ نے انبیاء کرام سے ملاقات کی، اس کا تذکرہ تو قرآن عظیم الشان کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد دوسرا سفر آسمانوں کا ہے، جنت و جہنم کی سیر کی ہے، اور حور و غلمان سے ملاقاتی ہے، ملائکہ کرام سے ملاقاتی ہے، پھر آسمانوں میں انبیاء کرام سے ملاقاتی ہے۔ اس کا تذکرہ ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتی ہے، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے اور محدثین نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے، صحابہ کرام کا تقریباً تواتر ہے ان معاملات اور ان واقعات پر۔ اور تیسرا اور اہم مرحلہ جس کے بارے میں کچھ اقوال ہے کہ خواب کی شکل کی بات ہے یا آپ علیہ السلام مبارک کی ظاہری آنکھ مبارک سے یہ ہوا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کے متعلق ہے، یعنی لامکان کی طرف حضور کا سیر ہے، اور یہ وہ عظیم اور بہت بڑی بشارت ہے جس کے بارے میں بسا اوقات عقل بھی دنگ رہ جاتی ہے، اسی لیے اختلاف بھی ہے، لیکن بہرحال نفس معراج کا واقعہ ثابت ہے، اور اس میں بہت سارے حکمتیں اور بہت سارے جو ہے وہ نکات موجود ہے۔ تو ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، اللہ تعالیٰ کتنا قادر ذات ہے، اللہ کی قدرت پر یقین پختہ ہونا چاہیے۔ رب کریم وہ قدرت رکھتا ہے کہ جو اپنے حبیب کو جسم و روح کے ساتھ بیداری کے عالم میں ایک ہی رات میں اتنا طویل سفر کے اس کو کرا دیتا ہے۔ مختلف روایات ہیں کہ یہ سفر اتنے سالوں کا تھا جو حضور نے ایک رات کی ایک پہر میں، ایک لمحے میں فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساعتی زمانی دیتا ہے، یہ تو یہ قدم ہو گیا، اسی طرح جو ہے وہ سیر آپ نے اس کو عطا فرمائی، جس طرح وقت کا دائرہ محدود ہوتا ہے، اور جس طرح ہمارے سائنس کے اصطلاح میں ہے نا کہ جب انسان اس خلا سے باہر نکلتا ہے ظاہراً دو ستاروں کی طرف چلا جاتا ہے، تو وہاں پھر یہ سال اور یہ ماہ یہ نہیں رہتا، وہاں پہ بات نوری سال کی ہو جاتی ہے، تو وہ معاملہ تو اس سے بھی آگے کا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ آپ مبارک کی اپنی اس واقعے کے ساتھ اپنی اس قدرت کا اظہار فرمایا، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، تاکہ ہم اپنی حبیب کو اپنی نشانیاں دکھلائیں۔ تو ایک تو یہ معراج کے واقعے کا جو ہے وہ سبق ہے، اور دوسرا کیا ہے، اس سے حضور کے مقام مرتبے کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے آپ مبارک کی شان نبوت کا اور حضور کا اپنی ساتھ قرب کا اظہار فرمایا، حضور کو اس عظیم معجزے سے نوازا، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو اس شکل میں کسی بھی نبی یا ولی یا کسی بھی ہستی کو عطا نہیں ہوا، حتیٰ کہ جو فرشتے ہیں ان کو بہت عروج حاصل ہے، لیکن اس طریقے کے ساتھ، اس اہتمام کے ساتھ، اس جناب والا وقار کے ساتھ کسی فرشتے کو بھی یہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ اس طرح کا سیر، اس طرح کا اہتمام، اس طرح کا سفر، فرشتوں کے سردار کی معیت نے ایک قسم کا حضور کی خدمت پر وہ مبارک جو ہے وہ معمور تھا، اور یہ سفر مبارک نے فرمایا۔ تو دوسرا جو ہے وہ کیا ہے، حضور کے مقام مرتبے کا اظہار ہے، بہت بڑا معجزہ ہے حضور کا، تو یہ اس کا ایک اور نقطہ ہے۔ تو ہمارے تعلق ایمان آ کے دیکھا ہے، ایک اس میں ہمارے لیے فوائد ہے پوشیدہ، بہت سارے روایتیں ہم پڑھتے ہیں اس معراج کے سفر یا اس سے متعلق جو حضور میں اور معراج کیا ہے خواب میں بھی، ان نے جو ہے امت کے لیے تعلیمات ہے، رہنمائی ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے، یہ اعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ میں امت کے لیے معراج کی رات تحفہ لے کر آیا ہوں۔ وہ کیا تحفہ ہے؟ 5 نمازوں کا تحفہ ہے۔ یہ 5 نمازی معراج کی رات کی تحفوں میں ہے جو حضور پاک مبارک امت کے لے کر آئے ہیں۔ یہ 5 نمازیں ہیں، ثواب 50 نمازوں کا ملتا ہے، ایک نماز کا ثواب 10 کے برابر ہوگا۔ جو یہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہوگا جس طرح ایک شخص اپنے گھر کے سامنے صاف ستھرے پانی کی تالاب میں 5 بار نہائے دن میں۔ حضور نے خود سوال کیا صحابہ کرام سے، کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہ جائے گا یا وہ صاف ہوگا؟ صحابہ عرض کیا یا رسول اللہ وہ صاف ستھرا ہوگا۔ فرمایا یہی مثال نماز کا ہے،
جو انسان اللہ کے رضا کے لیے 5 وقت نماز پڑھتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جس طرح یہ غسل کرنے والا 5 وقت کے غسل سے وہ مین سے صاف ہوتا ہے، گندگی سے صاف ہوتا ہے۔ یہ معنوی صفائی نماز سے آتی ہے۔ اسی لیے کہا الصلاۃ معراج المؤمنین، یہ نماز مومن کا معراج اللہ کی طرف قرب کا ایک سفر ہے۔ اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ میرے امت کے تحفہ کیا میں لے کر آیا ہوں؟ سورہ بقرہ کے آخری 2 آیات میں لے کر آیا ہوا ہوں، آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ یہ وہ تحفہ ہے جو میں معراج کے رات لے کر آیا ہوں۔ یہ خواتین بقرہ یہ نور کی شکل میں امت کے لیے تحفہ اللہ کے حبیب لے کر آئے ہیں۔ اس لیے ارشاد ہوا جو بندہ اس قرآن کو پڑھ لیتا ہے عقیدے و یقین کے ساتھ پڑھ لے، یہ اس کی رات کے لیے کافی ہوگا، رات کی ہدایت کے لیے، رات کی حفاظت کے لیے، خیر و برکت کے لیے کافی ہوگا۔ تو اسی طرح ایک اور بشارت جو اس امت میں بغیر شرک کے بغیر مر گیا، وفات پا گیا، اس کے لیے بخشش کی بشارت، اس کے لیے جنت کی بشارت۔ رب کریم گناہوں کو معاف فرمائے گا اس توحید کے عقیدے کی وجہ سے، رب کریم پر ایمان کی وجہ سے، مبارک کلمہ طیبہ کی برکت سے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رب اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ وہ مبارک پیغام ہے اور نقطہ ہے جو معراج کے رات سے امت کو نصیب ہوا ہے۔ بہت ساری خیر و برکات اس رات میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے امت کے لیے، بہت ساری بشارتیں ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ اس وقت کے حالات کے مطابق اللہ کے حبیب جب کفار کے مظالم کی انتہا ہو چکی تھی، ظلم و ستم کر رہے تھے، اللہ کے اپنے حبیب کی دلجوئی کے لیے اور اس ایمان کی اضافے کے لیے، صحابہ کرام کی ایمان کی اضافے کے لیے، قوت کے لیے، ایمان کی قوت کے لیے، ایمان میں تو کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کی روشنی میں قوت کے لیے اس واقعے کو رونما فرمایا، اسلام کی حقانیت کو اجاگر ہوئی۔ ایک طرف ابو جہل جیسے لوگوں نے انکار کیا، لیکن دوسری طرف جناب صدیق جیسے لوگوں نے صدق یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ کہا، حضور کی تصدیق فرمائی۔ اس عظیم واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس امت کو یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا، کیونکہ یہ ایک قسم کا امت کا بھی کرامت ہے۔ ہمارے حبیب کو یہ مقام حاصل ہوا، ہمارے پیغمبر کے پیغام میں یہ مقام حاصل ہوا جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کلام فرمایا لیکن اس قرب پر نہیں پہنچا کہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام مبارک باقی مبارکی آسمانوں پر گئی لیکن جنتوں سے آگے، سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں سے فرشتوں کا جانا بھی محال ہے، وہاں سے آگے حضور مبارک کو اللہ تعالیٰ نے عروج عطا فرمائی اور راز و نیاز کے ساتھ اپنے ساتھ کلام سے مشرف فرمایا، دیدار سے مشرف فرمایا۔ یہ عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ ماہ مبارکہ پہ معراج کے رات ہمیں اس عظیم نعمت کی یاد دہانی کا درس دی ہے تاکہ ہم ان نکات کو ذہن میں رکھ کے اس رات کو کم از کم اگر ہم اس طریقے سے بیٹھ جائے کہ ہم ان واقعات کو بیان کریں، ایمان کی قوت کریں ایک یاد دہانی کے طور پر۔ اگر 27ویں رات کے بارے میں کچھ اختلاف بھی ہے کہ 27ویں رجب کے رات کے واقع ہوا ہے کسی اور رات ہوا ہے، کہ بہرحال امت کے ایک عظیم گروہ کا اس پر جو ہے وہ رائے ہے کہ یہ 27 رجب کے رات کے واقعہ وہ نما ہوا ہے، تو اس مناسبت سے اس کو لازم نہ سمجھ کر اس کا اہتمام کیا جائے، اس کے حالات حضور کی اس سفر کے حالات کو بیان کیا جائے، جو پیغامات اللہ کے حبیب لے کر آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم واقعے کے مقاصد کو سمجھنے اور اس کے مقتضیات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔